بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گجرانوالہ جو کسی زمانے میں نواز شریف کا گڑھ ہوتا تھا، نون لیگ کا گڑھ ہوتا تھا، عوام کا سمندر نکل آیا ہے۔ میرے پیچھے آپ کو مناظر نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو عمران خان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ روز کراؤڈ ڈسپرس ہوتا ہے، پھر جس علاقے سے شروع ہوتا ہے وہاں لوگ گیدر ہوتے ہیں، پیچھے والے پیچھے رہ جاتے ہیں، ایک نیا کراؤڈ آتا ہے، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو مسلسل ساتھ چل رہے ہوں گے۔ ایسے میں باہر سے بیٹھا ہوا ایک بھگوڑا کہتا ہے جی 1000-2000 صرف لوگ ہیں، تو یہ آپ دیکھ لیں، یہ صرف اس کے گڑھ میں یہ صورتحال ہے۔ یہ آپ کے سامنے مناظر ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے فاسٹ بولر کی پریس کانفرنس کی ناکامی کے بعد امریکہ سے مدد مانگی گئی اور امریکہ نے بھی مدد فراہم کرنا شروع کر دی ہے۔ میں آپ کو وہ بیان دکھاتا ہوں، وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے کیا بیان دیا ہے عمران خان کے حوالے سے۔ اور پاکستان کی پولیٹکس میں شاید ہی ایسا کبھی ہوا ہو کہ ایک وفاقی حکومت ہے، اس کے ہوتے ہوئے امریکہ پاکستان کے طاقتور اداروں کی سائیڈ لے رہا ہے۔ سیاسی جماعتوں کی تو لڑائی ہوتی رہتی ہے نا، اس میں امریکہ بہت کم انٹرفیئر کرتا ہے۔ یہ پہلی بار دیکھنے میں آ رہا ہے کہ امریکہ طاقتور اداروں کی زبان بول رہا ہے پاکستان میں، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ امریکہ کی زبان بول رہے ہیں۔ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں، پھر آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں جو پاکستان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے۔ ہمیں کہا گیا ایک پریس کانفرنس میں کہ مجھ سے سوال پوچھا گیا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو میں نے جواب دیا کہ معیشت۔ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنے لگا ہوں جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اصل میں اس جواب کا اصل مطلب کیا تھا اور پھر اس کے بعد کیا کیا گیا۔ مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار اور شہباز شریف کو لا کے اس ملک کے ساتھ کیا کیا گیا وہ آپ کو پتا چلے گا۔ سب سے پہلے لیکن اعظم سواتی نے جس طرح اس نظام کو ننگا کیا ہے، سب بے بس ہیں۔ نہ میڈیا یہ خبر چلا سکتا ہے، نہ پریس کانفرنس دکھا سکتا ہے، نہ کوئی ہماری عدالت کھل کے کارروائی کر سکتی ہے۔ کیا کیا گیا ہے؟ اعظم سواتی کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے سو کالڈ FIA کی طرف سے، پھر نامعلوم افراد کے حوالے کیا جاتا ہے۔ وہ نام لے چکے ہیں جنرل فیصل کا، بریگیڈیئر فہیم کا، کہ انہوں نے مجھ پہ تشدد کرایا۔ پھر مجھ پہ تشدد کرنے کے دوران کچھ لوگ ہنستے رہے۔ وہ کون لوگ تھے جو دیکھ کے سب کچھ ہنس رہے تھے؟ وہ کون تھے جنہوں نے اعظم سواتی کے گھر سے نہ صرف CCTV فوٹیج لے لی بلکہ جو اس کا بیک اپ تھا وہ بھی حاصل کر لیا تاکہ کوئی بھی نشان باقی نہ رہے؟ وہ کون تھے؟ یہ اب بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ اور اعظم سواتی نے یہ کہا ہے عدالت کو کہ آپ انٹروین کریں اور وہ CCTV فوٹیج حاصل کریں، اس کا فورینسک کروائیں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ میرا 50% کیس تو وہیں ثابت ہو جاتا ہے۔ ایک سینیٹر، ایک ایسا بندہ جو نانا بھی ہے دادا بھی ہے، 70 to 75 ایئرز اولڈ اس کی ایج ہے، اس کے ساتھ یہ تشدد ہوتا ہے، یہ سلوک ہوتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے جی کہ عمران خان کو بتاؤ اس کو بھی ایسے ہی ماریں گے، ایسے ہی تشدد کریں گے اس کے اوپر۔ تو یہ پاکستان کے پورے نظام کو ننگا کر گئے ہیں اعظم سواتی صاحب، اور عمران خان بھی یہی کر رہے ہیں، اس نظام کو ننگا کر رہے ہیں۔ میں یہاں آپ کو ایڈ کر دوں بیفور کوئی اور بات کی ہے، یہ جو عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو اللہ نے نیوٹرل رہنے کا نہیں کہا، پھر اب عمران خان نے کچھ کہنا شروع کیا کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو رکھا ہوا ہے، وہ ان کو سارا دیے ہوئے ہیں، وہ اگر نہ دیں تو یہ تو گر جائیں گے۔ اور واقعی فواد چودھری بھی یہ کہہ چکے ہیں یہ تو اپنے وطن سے گر جائیں گے، ان کو اگر سارا مصنوعی سارا دے کے نہ کھڑا کیا گیا تو یہ تو حکومت چل ہی نہیں سکتی۔ میں سارا کھیل سمجھ گیا ہوں، عمران خان چاہتے کیا ہیں، عمران خان کرنا کیا چاہ رہے ہیں، ان کی مرضی کیا ہے، میں سارا سمجھ گیا ہوں۔ جو شب خون رات کے اندھیروں میں 75 سال سے مارا جاتا رہا ہے، وہ جب اس بار اپریل 9 کی رات کو مارا گیا، اور اس سے پہلے 3 اپریل کو عدالتیں کھلوائی گئیں دن کو، اور اس کے بعد پھر 9 اپریل کو رات کو، عمران خان چاہتے ہیں کہ جو شب خون رات کے اندھیرے میں مارا جاتا تھا نا، اس کو ریورس دن کی روشنی میں کیا جائے، اور کرنے والے سب کے سامنے کریں تاکہ آئندہ ان کو یہ جرات نہ ہو۔ اصل یہ گیم ہے۔ عمران خان ان کو آؤٹ ان دی اوپن لا کے ان سے انڈو کروانا چاہتے ہیں تاکہ دوبارہ یہ کام نہ کریں اور واقعی توبہ کر لیں۔ جو آپ کہتے ہیں نا ہم اے پولیٹیکل ہیں، عمران خان ان کو چاہتے ہیں یہ واقعی ہی اے پولیٹیکل ہو جائیں، یہ واقعی ہی سائیڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جائیں، لیکن یہ تب ہوگا جب ایک دفعہ یہ سامنے آ کے اپنی غلطی کو درست کریں گے۔ یہ ہے ساری کہانی بیچ میں جو عمران خان چاہتے ہیں۔ پردوں کے پیچھے سے کام کرنے والے پردے کے سامنے آنے سے ڈرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کھیل کھیلا گیا ہے، امریکہ کی طرف سے کیا بیان آیا ہے، ہم پہلے وہ پڑھتے ہیں، ذرا جائزہ لیتے ہیں۔
یہ جی ترجمان ہے اور نیڈ پرائس، انہوں نے کیا بیان دیا ہے میں آپ کے سامنے اب یہ چلانے لگا ہوں. کہتے ہیں کہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ has once again rejected former Prime Minister and پاکستان تحریک انصاف چیف عمران خان allegation of toppling his government. یعنی امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ مسترد کر دیا ہے جو عمران خان ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے عمران خان کی حکومت گرائی تھی. آگے ذرا الفاظ پہ آپ نے غور کرنا ہے. امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو سپوکس پرسن ہے نیڈ پرائس، وہ بریفنگ دیتے ہوئے نیوز رپورٹرز کو یہ کہتا ہے واشنگٹن میں کہ ہم نے بہت دفعہ یہ کہا ہے کہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، یعنی جو دعویٰ عمران خان کر رہے ہیں. یہ جو الزامات ہیں کہ امریکہ پاکستان میں رجیم چینج میں کسی طرح سے بھی شامل ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. نیڈ پرائس نے کہا کہ ہم بہت اہمیت دیتے ہیں اپنے دیرینہ تعلقات کو جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہیں، اور اس نے آگے پھر کہا ہم پروپیگنڈے کو درمیان میں اپنے تعلقات کے پروپیگنڈے اور مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن یعنی غلط معلومات، گمراہ کن معلومات اور پروپیگنڈے کو اپنے دوستانہ تعلقات کے بیچ نہیں آنے دیں گے، کیونکہ یہ ہمارے بہت امپورٹنٹ دو طرفہ تعلقات ہیں، ہمارا رشتہ ہے اور یہ بہت ہی ویلیوڈ بائی لیٹرل پارٹنرشپ ہے ہماری پاکستان کے ساتھ. اچھا جی، کیا پارٹنرشپ کی ہے؟ کیا ہم نے انہیں اڈے دیے ہیں، ان کی کسی جنگ میں شرکت کیا ہے؟ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سپوکس پرسن نے کہا کہ we have always viewed a prosperous democratic Pakistan as critical to our interest. That remains unchanged. So یہ آپ نے سارا سن لیا. یہ وہی الفاظ ہیں جو ہمیں کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس میں سنائی دیے تھے. اب امریکہ نے بھی وہی الفاظ کہنا شروع کر دی. یہ کب ہوا ہے؟ امریکہ تو وہ ہے جو ہمیں کیری لوگر بل میں کہتا ہے کہ آئی ایس آئی کو وزارت داخلہ کے انڈر کرو، ان کا کوئی حساب کرو. جنرل کیانی کو شکایت لگاتے ہیں کہ تمہاری آئی ایس آئی آؤٹ آف کنٹرول ہے، وہ آگے سے سٹینڈ لیتے ہیں اپنے ادارے کے لیے اور کہتے ہیں آئی ایس آئی کو تم کیا کہہ رہے ہو، میں ہوں جو آرڈر دیتا ہوں، میں باس ہوں آئی ایس آئی چیف کا، مجھ سے بات کرو. لیکن امریکہ تو دشمن، وہ امریکہ جو ہمیشہ یہ باتیں کرتا رہا ہے آج ایک پریس کانفرنس کے بعد وہی زبان بول رہا ہے. یہ کس کو بچایا جا رہا ہے، کس کو سپورٹ دی جا رہی ہے، یہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتا چلے گا. لیکن میں آپ کو ایک سمپل بات بتا دوں، کسی بھی صحافی کا کوئی ہوتا تھا، کوئی اغوا ہو گیا، کوئی پابندی میڈیا پہ لگی، کچھ بھی ہو، ایک دم انٹرنیشنل میڈیا آ جاتا تھا، سارا انٹرنیشنل میڈیا ایک دم بولتا تھا. جو تباہی اب نکلی، یاسر شریف کے بارے میں کتنے کالم لکھے گئے ہیں اور اداروں کو لتاڑا گیا. پہلے اداروں کو لتاڑا جاتا تھا، کچھ تو ہے نا، کہیں سے تو سپورٹ مل رہی ہے نا عالمی اسٹیبلشمنٹ کی. یونائٹڈ نیشن نہیں بول رہا، کوئی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں نہیں بول رہی جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہی. یہاں تو صحافی شہید کر دیا گیا باقاعدہ پلاننگ کر کے. پہلے اس کی زمین تنگ کی گئی پاکستان میں، پھر یو اے ای میں اس کے لیے زمین تنگ کی گئی، وہ چھپتا پھر رہا تھا، اور اس کے بعد کینیا میں اس کو شہید کر دیا گیا. کوئی خبر نہیں لگ رہی، کوئی عالمی تنظیمیں نہیں بول رہی، سب خاموش ہیں. کیا وجہ ہے؟ یہ آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کو سارا کھیل سمجھ آ جائے گا. اب آپ کو بتاتا ہوں کہ جو انفیمس بات کی گئی کہ جی مجھ سے سوال پوچھا گیا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، میں نے کہا معیشت، تو آگے سے انہوں نے کہا نہیں جی اپوزیشن سب سے بڑا مسئلہ ہے. میں ثابت کروں گا بھی آپ کو کچھ نمبر دکھا کے کہ آپ نے جو جواب دیا تھا وہ کیا تھا، آپ نے پھر اس پہ عمل کیا کیا، اور جو عمران خان نے کہا تھا وہ درست بات تھی. اس کے لیے آپ کو یہ فگر دیکھنا پڑے گا. یہ پی ڈی ایم کی حکومت ایک بات کر کے آئی تھی، یہ نمبر تھے، میں آپ کو سمجھا دوں گا تو آپ کو ایسے ایک دم سمجھنے میں کامن بندے کو سمجھ نہیں آتی. تو آپ نے یہ کہا تھا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، یہ پی ڈی ایم نے کہا تھا. نمبر 2 کہا تھا کہ معیشت تباہ ہو گئی ہے. تو میں کچھ نمبر آپ کو زبانی بھی بتاؤں گا، اور مہنگائی جو سب سے بڑا مسئلہ بتایا جاتا تھا وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلے مہنگائی پہ بات کر لیتے ہیں کہ مہنگائی سے کمر ٹوٹتی ہے نا عوام کی. جنوری 2021 میں جو آپ کی کور انفلیشن تھی وہ 7.2% تھی. کور جو فوڈ انفلیشن تھی وہ تھی 7.2%، اور جو نان فوڈ تھی وہ تھی 6.1% ایئر آن ایئر، یعنی سالانہ بنیادوں پر. اسی کور انفلیشن کو ہم لے کر آئیں، اگر فاسٹ فارورڈ کر کے آپ کے سامنے اگر میں لے کر آؤں پی ڈی ایم کی حکومت کے دور میں، تو یہ اب پہنچ گئی ہے، اللہ بھلا کرے، 37%، 37% پہ یہ کور انفلیشن پہنچ گئی ہے رورل، اور یہ 34% ہے اربن، یعنی شہری اور دیہاتی میں بھی اتنا فرق نہیں ہے. لیکن یہ 37 اور 34% ہے کور انفلیشن فوڈ کی. جو نان فوڈ کی انفلیشن ہے
अक्टूबर में वो 22% और 18% पे पहुंच गई हैं। ये ट्रिपल से ज्यादा 4 गुना ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन हम आते हैं सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स की तरफ, ठीक है। ये जनवरी 2021 में ये थी 7.7%, आज ये है माशाल्लाह 24%। जो सालाना बुनियादों पे जनवरी 2021 में इमरान खान के दौर में थी 6.4%, आज ये है 32.6%। हमारी जो जनरल ओवरऑल इन्फ्लेशन है वो जनवरी 2021 में थी 5.7% और अब है 26.6%। ये महंगाई मैं आपको बता रहा हूं। और अगर आप सिर्फ रजीम चेंज से गिन लें तो मार्च 2022 से हम देख लेते हैं, आपके सामने मैं ये फिगर रख रहा हूं। मार्च 2022 में 12% थी, आज 26.6% है। मार्च 2022 में 15% थी फूड इन्फ्लेशन, आज 37.2% है। जो नंबर आप देख लें, ये कहते थे जी महंगाई इमरान खान ने कर दिया है, आपने 400% महंगाई बढ़ा दी है। तो आपने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैंने कहा मीशत सबसे बड़ा मसला है, तो आपने तो महंगाई करके अवाम का तो सत्यानाश कर दिया। जो जिन लोगों को आप लाए, इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल और शहबाज शरीफ, उन्होंने महंगाई करके तो अवाम का सत्यानाश कर दिया ना। तो ये चीज तो साबित हो गई कि आपने जो बुनियाद बनाई थी कि मीशत मसला है, उसमें आपने महंगाई का तो ये असर कर दिया। मैं अब आगे भी आपको बताता हूं। इमरान खान के दौर में एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी और $3 अरब को अब टच कर रही थी तकरीबन। इस महीने की जो एक्सपोर्ट्स है ना वो 2.2 या 2.4 अरब डॉलर के दरमियान है। आपने वो भी कम कर दी। जो रेमिटेंसेस थी मुसलसल बढ़ रही थी, जो ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेज रहे थे, वो भी आपने कम कर दिया। वो भी $2 अरब या 2.2 अरब पे आ गया है। तबाही, निरी तबाही आ गई। तो मीशत कैसे ठीक हो गई? अच्छा, टैक्स कलेक्शन, हम अपना जो लास्ट मंथ का टारगेट है वो हमने 22 अरब रुपए से लूज किया है। टारगेट से कम इकट्ठे किए हैं पैसे। इमरान खान के दौर में हर माह पहले से ज्यादा पैसा इकट्ठा हो रहा था। बगैर पेट्रोलियम लेवी लगाए इमरान खान ने टैक्स टारगेट अचीव किया था। 50 रुपया ये अवाम पेट्रोलियम लेवी दे रही है, आपको पता है? यानी जो पेट्रोल की कीमत है 50 रुपया आप उससे ज्यादा दे रहे हैं क्योंकि लेवी लगी हुई है, क्योंकि इनसे टैक्स नहीं इकट्ठा हो रहा। इंडस्ट्री बंद हो गई है, एक्सपोर्ट बर्बाद हो गई हैं। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पिछले साल की निस्बत 200-300 मिलियन डॉलर माह की बुनियाद पे कम हुई है। तो आपने कहा था कि मईशत सबसे बड़ा मसला है। मैं बताता हूं, आप मईशत आपने जो बात की थी मुझे आप समझ आई है। आपने जब कहा ना मईशत सबसे बड़ा मसला है, तो आगे आपने दिल में क्या बात की वो अब मुझे समझ आ गई है कि मईशत 6% पे क्यों ग्रो कर रही है। अगर 6% से बढ़ती रही तो ये तो पाकिस्तान आजाद हो जाएगा, हम अमेरिका की गुलामी से आजाद हो जाएंगे। इसराइल को तस्लीम करने की कोई वजह नहीं रहेगी, भारत की गुलामी करने की कोई वजह नहीं रहेगी। तो फिर आपने फैसला किया कि आप शहबाज शरीफ और इकोनॉमिक हिटमैन को वापस ला के पाकिस्तान की मैशत को माइनस में डालेंगे, और फिर आपने वो करके दिखाया। मैं चैलेंज करता हूं, ये पूरा माली साल खत्म होगा, माइनस आपकी जीडीपी ग्रोथ होगी अगर फिगर फजिंग ना की इसहाक डार ने। लेकिन अगर बहुत ज्यादा भी फिगर फजिंग कर ली ना, 1 से 2% से ज्यादा ग्रो नहीं होगा पाकिस्तान, जो 6% पे ग्रो कर रहा था। 6% पे आप तरक्की कर रहे थे, माइनस पे ये आपको लगे। एज वी स्टैंड नाउ पाकिस्तान का भी जीडीपी माइनस में है। आगे कोई मिरेकल हो जाए तो मुझे नहीं पता, जो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इंपोर्ट्स भी कम है, एक्सपोर्ट्स भी कम है, रेमिटेंसेस भी कम है, इंडस्ट्री भी नीचे है, ज़राअत भी तबाह हुई पड़ी है। तो कोई पता नहीं है कि कैसे ये सब कुछ बदलेगा। कोई वजह नहीं नजर आती कि किस तरीके से बदल सकता है। तो देखकर ये सारी सूरत हाल काम पे टांग रही हैं, और इस सारी सूरत हाल में लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं और अवाम को बताया जा रहा है झूठी कहानियां, अफसाने, और सब सेम पेज पर। यानी हमारे इदारों का दिफा कौन कर रहा है? मरियम नवाज और नवाज शरीफ। आयरनी यहां पे ही ना 1000 मौत मर जाती हैं। तो अभी वो एक झूठों की मलका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, मैंने अभी वो देखी नहीं क्योंकि मैं जब कर रहा हूं तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है जिस दौरान मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। मैं आपको उसका भी ब्रेक डाउन करके बताऊंगा। लेकिन फिलहाल जो गुजरावाला के नंबर्स आए हैं, काम पे सबकी टांग रही हैं, और ऊपर से इन सबको पता है कि अगर इस्लामाबाद ना घुसने दिया तो फिर लॉन्ग मार्च तो पिंडी ही पहुंचेगा। कांपें कुछ ज्यादा कांपेंगी और टांगेंगी भी। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।